تو تصوف کیا ہے؟ یہ تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ لفظ تصوف کے بارے بہت لکھا گیا ہے اور بہت اس پہ بڑے بڑے صاحب حال لوگوں نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں. غالباً ساری ہی درست ہیں، کسی نہ کسی پہلو سے ان میں تضاد نہیں ہے، ٹکراتی نہیں ہے ایک دوسرے سے. لیکن میں سادہ سی بات عرض کیا کرتا ہوں. قرآن کریم میں ہے کہ سب سے بڑے معلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت، بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو تعلیم دینا آپ کے فرائض منصبی میں. آپ کی شان جو قرآن نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سادہ سا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ اللہ کی آیات لوگوں پہ پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دیتے ہیں. اس سے پہلے وہ لوگ بالکل ہی گمراہ تھے اور جاہل تھے. تو پہلے بھی لوگ زندگی تو بسر کرتے تھے حضور کی بعثت سے پہلے. عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عہد فطرت میں شادیاں بھی کرتے تھے، اولاد بھی ہوتی تھی، کاروبار بھی کرتے تھے، بادشاہ بھی تھے، حکومتیں بھی کرتے تھے، قانون بھی بناتے تھے. لیکن اللہ فرماتے ہیں فی ضلال مبین، وہ بڑی دور کی گمراہی میں تھے، قانون غلط بناتے تھے، حکومتیں ظالمانہ کرتے تھے، زندگی گمراہی میں گزارتے تھے. تو حضور کی بعثت نے انہیں اب تلاوت قرآن، دعوت اللہ، پھر اس کے بعد تزکیہ. یہ تزکیہ کیا ہے؟ وہی جو ذریعہ علم ہے تیسرا قلب، اس کی صفائی، اس کو پاک کرنا، اس کو صاف کرنا، اس کو بیدار کرنا، یہ تزکیہ ہے. تو قرآن کریم کا ترجمہ جب غیر ملکی زبانوں میں ہوا تو سب سے پہلا ترجمہ فارسی میں، پرشین میں ہوا. فارس جب زیر نگیں آیا تو پرشین میں ترجمہ. تو پرشین میں میری رائے میں تزکیے کو تصوف اس کا ترجمہ کر دیا گیا. عربی لفظ تھا تزکیہ صفائے قلب، فارسی کا ترجمہ کر دیا گیا تصوف. میری رائے یہ ہے، یعنی کہ تصوف کا مطلب ہے کہ جو علم آپ حاصل کرتے ہیں وہ علم آپ کے دل میں، دل صاف ہو جائے، دل صاف ہو جائے، وہ چیزیں دل میں جائیں. دل میں جائیں. یہ دل میں کیسے جاتی ہیں؟ دل جب از خود جب دل ایمان لاتا ہے، دل کی زندگی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، اور یہ استعداد اس میں مرنے تک رہتی ہے. کوئی ساری عمر بھی کافر رہے، یہ استعداد اس میں رہتی ہے کہ وہ پھر جب اسے نصیب و ایمان لے آئے تو پھر سے دل تازہ ہو جائے. جیسے سونے کو آپ کسی شکل میں بھی بگاڑ دیں، حتیٰ کہ کشتہ بھی کر دیں، تو پھر وہ کشتہ بھی سونے کا واپس دھات بن سکتا ہے. تو انسان کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کسی حال میں بھی چلا جائے، جب بھی نور ایمان نصیب ہو جائے دل زندہ ہو جاتا ہے. اللہ یہ کہ اللہ کریم کسی عذاب کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے بند نہ کر دے کسی گناہ کی. وہ جن کے دلوں پہ مہریں لگا دی جاتی ہیں ان کے دل زندہ وہ تو پھر زندہ، وہ تو ان کے اپنے کردار کی وجہ سے لگا دیجیے، وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں نا.